دوستو، بھارت کے ایک ہندو گاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا۔ گھر، انسان، مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ مگر ایسا کیوں ہوا؟ آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم جس بھارتی گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے ایک علاقے میں واقع تھا جس کا نام بھومی دھام تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر ہندو رہتے تھے۔ تقریباً 300 گھر تھے جن میں صرف 5 گھر مسلمانوں کے تھے جبکہ باقی تمام گھر ہندوؤں کے تھے۔ یہ گاؤں خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر ہندو آس پاس کے شہروں میں کاروبار کرتے تھے۔ اگر کسی ہندو کو مالی پریشانی پیش آتی تو دوسرے لوگ مل کر اس کی مدد کرتے تاکہ گاؤں کا ہر شخص خوشحال رہے۔ دوسری طرف 5 مسلمان خاندان بہت غریب تھے۔ وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ بعض ہندو ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان پر جھوٹے الزام بھی لگاتے اور انہیں مختلف طریقوں سے تکلیف دیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی لیکن اکثر اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مسلمان ہمت کر کے مسجد میں آتا اور نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دن چند مسافر اس گاؤں سے گزر رہے تھے۔ وہ مسلمان تھے اور بڑے تاجر بھی تھے۔ وہ روزانہ اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے جس دن وہ بھومی دھام پہنچے وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ جب گاؤں کے ہندوؤں نے ان تاجروں کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو وہ حیران ہو کر چوراہے پر جمع ہو گئے۔ جب مسافر مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پھر قریب ہی موجود ایک مسلمان سے مسجد کی چابی لی، تالا کھولا اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز میں اذان دی تاکہ آس پاس رہنے والے مسلمان بھی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ جب مقامی مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے تو ان تاجروں میں سے ایک نے حالات کو دیکھتے ہوئے مختصر نصیحت کرنا شروع کی۔ مسجد کے باہر کئی ہندو بھی کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگ برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب نے جمعہ کی نماز ادا کی اور وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن گاؤں کے بہت سے ہندو ان کی باتیں سن چکے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ نصیحت سے سبق لینے کے بجائے ان کے دلوں میں اور زیادہ ضد پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے پنڈت نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی برائی نہیں۔ پھر اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی اسی برے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے لگے۔ گاؤں میں یہ برائی عام ہو گئی۔ جب گاؤں کے مسلمانوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے انہیں بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس گناہ سے توبہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنی حرکتوں پر قائم رہے۔ جب یہ برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان 5 مسلمان خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گاؤں میں رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ جس دن مسلمان اس گاؤں سے نکلے اسی کے اگلی رات اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ پورا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر، جانور اور بہت سا سامان
پانی میں بہہ گیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر سیلاب بہت شدید تھا۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ برے کام چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اپنی نافرمانی پر قائم رہی۔ آخرکار جب انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ایسے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور برائیوں سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے تاکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور توبہ نہ کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ صبح ہوتے ہی ایک زبردست آواز نے انہیں آ لیا، پھر ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برائیوں سے دور رہنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہر گناہ، ہر برائی اور ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے ولی کی حیران کر دینے والی کرامت سنانے جا رہے ہیں جو ریلوے کی پٹریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ سن کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی نے اپنی کرامت سے ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ دی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آج ہم آپ کو یہ پورا واقعہ آسان انداز میں بتائیں گے۔ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے اس نیک بندے کی درگاہ کو ہٹانے کی کوشش کی تو پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آج بھی اس بزرگ کی درگاہ ریلوے کی پٹریوں کے درمیان موجود ہے، جہاں دور دور سے زائرین حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درگاہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہیں۔ آخر وہ کون سے اللہ کے ولی تھے؟ کون سے وہ درگاہ ہیں جس کے سامنے بڑے بڑے افسر بھی بے بس ہو گئے کیونکہ ریلوے کے حکام کو اپنی منصوبہ بندی بدلنی پڑی، اور آج بھی وہ مزار بڑی شان و شوکت کے ساتھ پٹریوں کے درمیان کیوں موجود ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں معلوم ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں اتر پردیش کے مشہور شہر لکھنؤ۔ دوستو، اس وقت آپ کی اسکرین پر جس درگاہ کو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شیخ کھمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا مزار لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے کی پٹریوں کے درمیان واقع ہیں۔ حضرت شیخ کھمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن ایک کرامت ایسی ہے جسے سن کر ہر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو،
ہندوستان کے مختلف شہروں میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کے ہاتھوں ایسی ایسی کرامتیں ظاہر فرمائیں کہ آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ مزار بھی کوئی نیا نہیں بلکہ تقریباً 900 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے اور ملک میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ جب انگریزوں نے اس مقام پر ریلوے کی پٹری بچھانے کا کام شروع کیا تو ایک عجیب بات سامنے آنے لگی۔ دن بھر مزدور پٹری بچھاتے، لیکن رات ہوتے ہی وہ پٹری اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی۔ پہلے تو انگریزوں نے سمجھا شاید کسی نے شرارت کی ہے، لیکن جب کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو سب حیران رہ گئے، اور ہر روز نئی پٹری بچھاتے اور ہر رات وہ خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے۔ انگریز افسر بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ معلوم ہو جائے آخر یہ پٹریاں کون اکھاڑ دیتا ہے۔ آخر ایک دن ایک انگریز افسر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود رات بھر چھپ کر نگرانی کرے گا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اسی جگہ جہاں ہر رات پٹری اکھڑ جاتی تھی وہ شام ہی سے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انگریز افسر ایک درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور پوری توجہ سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں ہر رات ریلوے کی پٹری اکھڑ جایا کرتی تھی۔ آدھی رات کے قریب اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین ہلکی ہلکی ہلنے لگی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ ریلوے کی پٹری جسے دن میں مضبوطی سے بچھایا گیا تھا آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھنے لگی، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے ہٹا رہی ہو۔ افسر خوف سے کانپنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں پوری پٹری اپنی جگہ سے اکھڑ گئی۔ افسر پوری رات ڈرا ہوا وہیں بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ شروع میں کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہر روز یہی منظر دیکھتا رہا تو سب پریشان ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی پریشانی کی عالم میں ایک رات وہی انگریز افسر سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، جس جگہ تم ریلوے کی پٹری بچھا رہے ہو وہاں اللہ کے ایک ولی کا مزار ہے۔ تم اس مقدس جگہ کو نظر انداز کر کے پٹری بچھانا چاہتے ہو، اس لیے یہ پٹری قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے اس جگہ کو چھیڑنے کی کوشش جاری رکھی تو چاہے کتنی ہی محنت کر لو پٹری کبھی یہاں قائم نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ خواب سے غائب ہو گئے۔ صبح جب افسر کی آنکھ کھلی تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے اعلیٰ حکام کو یہ خواب سنایا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اسے صرف خواب سمجھا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے بار بار پٹری کو اکھڑتے دیکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ آخرکار سب نے یہ مان لیا کہ اس جگہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے جسے عام عقل سے سمجھنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مزار کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ جب ریلوے کے افسروں نے بار بار یہی منظر دیکھا اور ہر کوشش ناکام ہو گئی تو آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ انگریز حکام نے اپنے انجینئروں کو حکم دیا کہ ریلوے لائن کا راستہ بدل دیا جائے۔ چنانچہ کافی محنت کے بعد پٹری کو مزار سے ہٹا کر دوسری طرف بچھایا گیا۔ اس کے بعد ریلوے لائن بغیر کسی رکاوٹ کے تیار ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ آج بھی لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن جائیں تو وہاں حضرت شیخ خمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ریلوے کی پٹریوں کے درمیان موجود نظر آئے گا۔ ہر روز ہزاروں لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، کوئی دعا مانگتے نظر آتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی اللہ تبارک و تعالی سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کی دعا کرتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے بندوں کی جائز دعائیں قبول فرماتا ہے۔
دوستو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اولیاء کرام پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، نیکی اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، نیک اعمال کرے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور ان کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی حیرت انگیز کرامات کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پاگل ہاتھی کے واقعے کی۔ روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی کرامت کے ذریعے ایک پاگل ہاتھی کو پتھر بنا دیا تھا۔ جی ہاں، آج ہم اسی واقعے کی پوری تفصیل بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس ہاتھی کو پتھر کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور پرتھوی راج چوہان کا واقعہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ پرتھوی راج نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ جب وہ ہر طرف سے عاجز آ گیا اور کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو حضرت عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور اب آپ کو شہر کے اندر قیام فرمانا چاہیے تاکہ اللہ کی مخلوق آپ کے ظاہر اور باطن کے فیض سے فائدہ حاصل کر سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شیخ محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، شہر کے اندر ہمارے قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ حضرت شیخ محمد یادگار شہر میں گئے اور ایک ایسی جگہ پسند کی جہاں آج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ وہ جگہ پہلے کسی اور کے زیر استعمال تھی، لیکن بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور قیام فرمایا۔ شہر میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اے پرتھوی راج، جن لوگوں پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ لیکن اس دعوت کا پرتھوی راج پر کوئی اثر نہ ہوا جو قاصد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب پرتھوی راج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شعر و شاعری کے ذریعے مقابلہ کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج بھی بھیجی لیکن وہاں بھی اسے شکست ہوئی۔ اب وہ بہت پریشان تھا کہ آخر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اسی دوران دربار کے ایک شخص نے اسے ایک نئی تجویز دی۔ اس نے کہا، جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ کھلے میدان میں ہیں۔ اگر ایک بہت خطرناک اور پاگل ہاتھی کو خوب غصہ دلا کر ان کی طرف چھوڑ دیا جائے تو وہ سیدھا ان کی مجلس میں پہنچ جائے گا۔ چونکہ وہ عبادت میں مشغول ہوں گے اس لیے نہ بھاگ سکیں گے اور نہ مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ بات
پرتھوی راج کو بہت پسند آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ جنگل سے ایک بہت بڑا طاقتور اور پاگل ہاتھی پکڑا جائے۔ اس ہاتھی کو لوہے کی نوکیلے سلاخوں سے زخمی کیا گیا تاکہ وہ مزید غصے میں آ جائے۔ پھر اسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ وہ ہاتھی اتنا بڑا اور خطرناک تھا کہ جب وہ دوڑتا تھا تو زمین ہلنے لگتی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگتا تھا۔ آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی ہاتھی کے قدموں تلے آ جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے جب اس پاگل ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی گھبرا گئے، لیکن چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن اور پرسکون تھے، اس لیے آپ کے ساتھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ پاگل ہاتھی بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی۔ پھر آپ نے وہ مٹی ہاتھی کی طرف پھینکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر دم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ مٹی ہاتھی تک پہنچی وہ خوفناک ہاتھی وہیں کا وہیں رک گیا۔ چند لمحے پہلے جو ہاتھی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہا تھا وہ اچانک پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے وہ اب زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ بہت سے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے اخلاق، کردار اور اللہ پر کامل بھروسہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامتوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی کرامتیں اس لیے عطا فرمائیں تاکہ لوگ حق کو پہچانیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔